بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ضیافت کرنے کے 10 بڑے بڑے فضائل۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور اور پانی سے میری دعوت فرمائی اور ارشاد فرمایا، جس نے ایک مسلمان کی ضیافت کی تو اس کا ثواب ایسا ہے کہ گویا اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی ضیافت فرمائی۔ جس نے 2 مسلمانوں کی دعوت کی اس کا ثواب ایسا ہے جیسے اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا علیہ السلام کی دعوت کی۔ جس نے 3 افراد کی دعوت کی اس کا ثواب ایسا ہے جیسے اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کی دعوت کی ہو۔ جس نے 4 مسلمانوں کی دعوت کی اس کا ثواب ایسا ہے جیسے اس نے تورات، انجیل، زبور اور قرآن کریم کی تلاوت کی۔ نمبر 5، جس نے 5 مسلمانوں کی دعوت کی اس کا ثواب ایسا ہے جیسے کسی شخص نے جس دن اللہ پاک نے مخلوق کو پیدا فرمایا تھا اس روز اول سے قیامت تک 5 نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کی ہوں۔ سبحان اللہ۔ جس نے 6 آدمی کی ضیافت کی اس کا ثواب ایسا ہے گویا اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 60 غلام آزاد کیے۔ جس نے 7 افراد کی دعوت کی تو اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ جس نے 8 افراد کی دعوت کی تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ جس نے 9 افراد کی دعوت کی تو حق تعالی شانہ اس کو اتنی تعداد میں نیکیاں عطا فرمائیں گے جتنی کسی شخص نے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے دن سے لے کر قیامت تک نافرمانی کی۔ جس نے 10 افراد کی دعوت کی اللہ تعالیٰ اس شخص کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائیں گے جس نے قیامت تک نماز پڑھی، روزے رکھے، حج اور عمرے کیے۔ ماں بعد فضیلت میں ماں قبل سب داخل ہے۔ اس لیے دعوت کے وقت ضیافت کی نیت کرے، اتباع سنت کی نیت، مذکورہ ثواب کے حصول کی نیت کرے۔ بلا نیت دعوت کر کے ثواب سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ ریا اور نمود سے بچنا چاہیے۔ ضیافت کرنے والے اور قبول کرنے والے کو برابر ثواب ملے گا۔ ایک آدمی ضیافت کرے یعنی دعوت پکائے، دوسرا پانی ڈالے، تیسرا نمک ڈالے، چوتھا آگ جلائے اور ایک پکائے یعنی باورچی، سب کو انشاءاللہ تعالی برابر ثواب ملے گا۔ غرض ضیافت کرنے والا، پکانے والا، کھانے والا، نمک ڈالنے والا، پانی ڈالنے والا، آگ جلانے والا اور جس نے یہ طریقہ سمجھایا سب کو برابر ثواب انشاءاللہ ملے گا۔ سبحان اللہ۔ کیا رحمت کی انتہا ہے۔ ضیافت کے لیے پیٹ بھر کر پورا کھانا کھلانا بھی ضروری نہیں، پانی، فروٹ، بسکٹ وغیرہ سے بھی دعوت ہو سکتی ہے۔ گھر کے سارے افراد کی ضیافت کی نیت کے ساتھ ان کے حق کی ادائیگی اور صدقہ کی نیت کریں اور ثوابوں کا ڈھیر کمائیں۔ حق تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے سلام پھیلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، پچھلی رات میں نماز یعنی تہجد کی نماز پڑھو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ قیامت کے دن ایک اعلان ہوگا کہ امت محمدیہ کے فقراء کہاں ہیں؟ اٹھو اور ان لوگوں کو میدان قیامت میں سے تلاش کرو جس شخص نے تم میں سے کسی کو میرے لیے ایک لقمہ دیا ہو یا میرے لیے کوئی گھونٹ پانی کا دیا ہو یا میرے لیے کوئی نیا یا پرانا کپڑا دیا ہو، ان کے ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کر دو۔ سبحان اللہ۔ اس پر فقراء امت اٹھیں گے اور کسی کا ہاتھ پکڑ کر کہیں گے، یا اللہ، اس نے مجھے کھانا کھلایا تھا، اس نے مجھے پانی پلایا تھا۔ کوئی بھی فقراء امت میں سے چھوٹا یا بڑا شخص ایسا نہ ہوگا جو ان کو جنت میں داخل نہ کرائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو جنت کا مستحق بنا دے۔